اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز نیک خواہشات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ موضوع ہم سب کے لیے خاص الخاص ہے۔ میں اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش کرتی ہوں کہ اگر کوئی میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں، ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو آج کا میرا موضوع ہے والدین کے لیے خصوصی دعائیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جہاں حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہیں ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ یعنی اے میرے پروردگار، تو نے میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں رحمت و شفقت کے ساتھ میری پرورش کی ہے۔ دوستوں، ہمیں ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے کا معمول بنا لیں۔ دو بہت آسان دعائیں جن کی تعلیم خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دی ہیں، ایک پہلے والی اور دوسری یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ اے میرے پروردگار، روز حساب تو میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما۔ دوستوں، جس نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائے خیر کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ اولاد کی دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن میمون سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے تو وہاں عرش کے سائے تلے ایک شخص کو دیکھا اور اس کی حالت اتنی اچھی تھی کہ خود موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی پر رشک آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص دنیا میں 3 کام کرتا تھا۔ نمبر 1، جو چیزیں میں نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر حسد نہیں کرتا تھا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ نمبر 3، چغلخوری نہیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ! دوستوں، کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ آمین ثم آمین۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں اس دنیا میں، اللہ پاک ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستوں، اب والدین کے لیے بہت ہی خوبصورت چند اشعار بیان کر رہی ہوں، وہ سنتے جائیں۔ خدا کی قسم، ماں باپ نہیں تو کچھ بھی نہیں، میرے اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھیں۔ مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہوتا، کچھ رشتوں کا کوئی تول نہیں ہوتا، لوگ تو مل جاتے ہیں ہر موڑ پر، ہر کوئی ماں باپ کی طرح انمول نہیں ہوتا۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا،
تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ سبحان اللہ دوستوں، ماں کو دیکھ کر مسکرانا بھی عبادت ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ والدین سے محبت کرو کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ اے میرے سہنے اللہ، میرے والدین کو 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ دوستوں، 10 بار حج کر لیں، 10 مسجدیں بنا لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ دوستوں، خالص ہوتا ہے یہ جو پیار ماں کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔